داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈھال تھی کہ اسے رومان کے آنے کا پتہ تک نہیں تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ رومان شاہ کے لیے یہ ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہونے گیا تھا اور کہاں خود اس کی ہی شادی ہو گئی، شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سا تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنا سامنا ہو جائے، وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کر کے آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، مگر جو ہونا تھا ہو چکا اور وہ اس بات پر ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ کہیں گہرا سانس لے کر چینج کرنے واش روم چلا گیا تھا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ واش روم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز آنے سے اسے جگا دیا تھا۔ رومان یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں اسے نیند کیسے آ گئی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے سوا راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور اسے جانتی تک نہیں تھی، وہ کیسا ہے؟ چند دنوں کے آمنا سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریزو سا نظر آیا تھا۔ او خدایا! وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو یہ ساتھ اس کا سانس بھی گویا رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اسے کیا کہتی۔ انہی سوچوں میں واش روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، گھبرائے لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ کرسی پر سامنے آ بیٹھا تھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم کپڑے بدل لو۔ اپنے رومان نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا۔ وہ بیٹھی رہی تھی۔ کس قدر ایکورڈ سچویشن تھی یہ۔ دیکھو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ کسی سے کمٹمنٹ کر کر آیا تھا، شادی کی، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتی ہو سب۔ ہم دونوں کے ساتھ ہی جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس اضافی ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا۔ کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب دو قدم پیچھے ہٹ چکے تھے، تب وہ ایک قدم آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ جب وہ بول رہا تھا تب وہ کیسے کہتی، اور میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا بہت بڑی تھی
اور میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی۔ ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ بول کر کب کا منہ پھیرے سو چکا تھا۔ سوچوں اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کچھ بھی زندگی میں اس کی مرضی جیسا نہیں ہوا تھا۔ کبھی نیند کی گہرائی میں جانے کب وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ اس کے بدن کی خوشبو نے اسے جگا دیا تھا۔ آنکھوں میں پھیلا ہوا کاجل چہرے پر اتر چکا تھا۔ یقیناً وہ روتے ہوئے سوئی تھی۔ میک اپ خراب ہو چکا تھا، مگر اسے ماننا پڑا وہ خوبصورت تھی۔ یا روتے روتے سو جانے والی ہر لڑکی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ارادے سے کر لی جائے۔ وہ یہاں کچھ دنوں کے لیے لوٹا تھا اور ایک ایسے رشتے میں پھنس چکا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، نہ وہ اس مسئلے میں ٹانگ اڑاتا نہ ایسا کچھ ہوتا، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ وہ جس ماحول سے آیا تھا وہاں زیادتی پر چپ رہنا نہیں سکھایا جاتا تھا۔ بازال حیدر اب کیا کرے گا؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کے پہلو میں سوئی ہوئی لڑکی اب اس کی بیوی تھی۔ کچھ دن میں اس کی واپسی فلائٹ تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ شاید اس کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود شاکڈ تھا، اور ایسے میں وہ ایسا ہی رد عمل دے سکتا تھا۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی تھی اور اس کا بازو اپنے سر کے نیچے کر دیا۔ بازال نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے بازو سے لپٹ چکی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بازو نہیں چھڑا پایا تھا۔ آنکھ کھلنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ بازال کے بازو سے لپٹی ہوئی ہے۔ وہ بدک کر پیچھے کو ہٹی۔ نیند پتہ نہیں اسے کیسے آئی تھی۔ وہ شروع سے دادو کے ساتھ سوتی تھی۔ ان کے بازو سے لپٹ کر اس کی عادت تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ وہ اسی اندھیڑ پن میں تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک نے بازال کو بھی جگا دیا تھا۔ اٹھ جاؤ، ناشتے کی میز پر تھوڑی دیر میں سب پہنچ جائے گا۔ باہر سے طیبہ بھابھی کی آواز سنائی تھی۔ بازال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے واش روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ اس کمرے کے باہر جانے کی ہمت جتا رہی تھی۔ سوری، رات کچھ زیادہ بری طرح پیش آیا تھا۔ وہ سوچوں سے چونکی تھی۔ اٹس اوکے، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ تیار ہو جائیں، نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ خلاف توقع بازال کافی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ میں یہیں ناشتہ کر لوں گی۔ وہ باہر سب کا سامنا کرنے سے واضح طور پر کترا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اپنی سوچوں اور کل کی شرمندگی کے ساتھ پتہ نہیں وہ سب کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں مس فٹ تھی،